بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 41 کھولیں۔ آج ہم مجرورات کی مشق کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ مجرورات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مجرور ہوتا ہے جس کے شروع میں حرف جر ہو، اور ایک وہ مجرور ہوتا ہے جو مضاف الیہ ہو۔ اب مجرور بحرف جر جو ہوتا ہے تو اس کے لیے حروف جارہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حروف جارہ 17 ہے، جس کے لیے آپ کو یہ شعر یاد کر لینا چاہیے۔ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ و مسخلا رب حشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اسی کتاب کے اندر آگے چل کر یہ شعر لکھا ہوا بھی آئے گا، اس وقت انشاءاللہ ان حروف کا میں ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اور مضاف مضافلی جو ہوتے ہیں، ان میں سے مضافلی مجرور ہوتا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان دونوں کا اردو ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے، جیسے زید کی کتاب۔ اس کو عربی میں مضاف مضافلی بنانے کے لیے الٹا کر دیتے ہیں، کتاب زیدن۔ زیدن مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ذریعے سے۔ با حرف جر ہے، القلم مجرور ہے۔ لست بخائف من الباطل، میں باطل سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ لست فعل ناقص ہے، واحد متکلم کی ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ اصل میں تھا لست خائفن۔ خائفن اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب تھا۔ افعال ناقصہ کی خبر پر اور ما ولا مشابہ بلیس کی خبر پر، اور اسی طرح کفا یکفی کے فاعل پر کبھی کبھی با زائدہ آ جاتا ہے۔ با زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ با جر تو دے گی لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا کوئی۔ ویسے با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہ بخائفین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوفزدہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ خائف کا مطلب ہے خوفزدہ، کس سے؟ باطل سے۔ تو خائف مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور الباطل مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے۔ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینکا۔ عن حرف جر ہے، القوس مجرور ہے۔ سہم کہتے تیر کو اور قوس کہتے کمان کو۔ بابو داری کا مفتوح، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بابو داری کا مبتدا ہے، مفتوح خبر ہے، لیکن بابو داری کا جو مبتدا ہے، اس میں مبتدا یہ تین لفظوں سے کیسے مل کر بن رہا ہے کہ باب مضاف ہے، داری مضاف الیہ ہے، اور پھر داری مضاف ہے، کاف ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ تینوں مضاف الیہ مل کر آپس میں مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے۔ تو دار باب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور چونکہ یہ مفرد منصرف صحیح کی پہلے قسم میں، اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آ رہی ہے، اور کاف ضمیر دار کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جری نظر نہیں آ رہی۔ تو باب داری کا مفتوح، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ طلبۃ الجامعۃ ناجحون، جامعہ کے طلباء کامیاب ہیں۔ طلبۃ طالبن کی جمع ہے، جیسے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، اسی طرح طالب کی جمع طلبۃ۔ اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں طلبہ، طلبہ کرام، تو وہ اس طرح لکھنا چاہیے طا لام با ہا۔ اس کو بعض لوگ یوں لکھتے ہیں طا لام با الف اور حمزہ طلباء، تو یہ طلباء جو ہے یہ عربی میں طلیبن کی جمع ہے، اور طالبن کی جمع طلبہ ہے۔ تو جب طالب مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جمع بھی طلبہ استعمال ہونی چاہیے، طلباء نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جو طلباء لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ہم پھر درست شمار کر لیتے ہیں۔ جامعہ کے طلباء، طلبۃ الجامعتی، بیچ میں کے آ رہا ہے، پتہ چلا یہ مرکب اضافی ہے۔ الجامعتی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ انسلخ شہر شعبان، شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ انسلخ ینسلخ کے معنی ہوتے کسی چیز سے ہٹ جانا، کھال کا جسم سے الگ ہو جانا۔ تو شعبان کا مہینہ ہماری زندگی سے الگ ہو گیا، گزر گیا یعنی۔ اب شہر مضاف ہے اور شعبان مضاف الیہ ہے، بیچ میں کا آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ۔ شعبان مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن اس کے نون پر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں متمکن کے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے۔ یہ شعبانن اس کو کہنا غلط ہے، اور غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی، اس لیے اس کو شعبانن کہنا بھی غلط ہے، اس وجہ سے اس کو شعبانہ کہتے ہیں۔ سرت من کراتشی الی پشاور، یا من کراتشی الی پشاور، میں کراچی سے پشاور تک گیا۔ کراتشی بھی مجرور ہے من جارہ کی وجہ سے، اور پشاور مجرور ہے الی کی وجہ سے۔ اور کراتشی اور پشاور یہ دونوں علم بھی ہیں اور عجمہ بھی ہیں، تو یہ غیر منصرف ہیں۔ اور کراتشی میں آخر میں یا ساکن ہے، تو یہ قاضی والی قسم ہے، اس کی حالت جری نظر نہیں آتی۔ اور پشاور جو ہے اس کو ہم بولیں گے الی پشاورہ، علم اور عجمہ کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور اس کی حالت جری جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔
انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا، علی حرف جر ہے، ہم مجرور ہے، لیکن چونکہ ضمیر ہے مبنی ہے اس وجہ سے اس کی حالت جری نظر نہیں آ رہی۔ زید حسن الوجہ، زید خوبصورت ہے، زید چہرے کا اچھا ہے، یہ کا سے پتہ چلا حسن الوجہ مضاف الیہ ہے، اور چہرے کا اچھا کو ہم پھر اردو میں خوبصورت کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید خوبصورت ہے، خوب حسن کا ترجمہ اور صورت وجہ کا ترجمہ۔ الوجہ ہی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ انت کریم الاصلی، تم اصل کے اعتبار سے شریف ہو، اصلاً شریف ہو، اصلی شریف ہو، اصل کے شریف ہو، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اصل اور مجرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، موت کا چکھنے والا ہے، تو کل نفس میں بھی نفس مضاف الیہ ہے اور ذائقۃ الموت میں الموت مضاف الیہ ہے، دونوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب آپ کہیں گے کل نفس کا ترجمہ نفس کا ہر تو نہیں کرتے، ہر نفس کرتے ہیں، تو بیچ میں کا کی کے تو نہیں آ رہا، تو جی ہاں عربی زبان کے کچھ مرکب اضافی ایسے ہیں کہ جن میں کا کی کے نہیں آتا، لیکن اس کو بالکل اگر لفظی ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کا کی کے آپ لگا سکتے ہیں۔ نفس میں کا ہر ایک، تو نفس کا ہر ایک، اس کو یوں کر کے کریں گے یہ استعمال نہیں ہوتا، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں ہر نفس، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح بعض الرجال، لوگوں میں کے بعض کے آ جاتا ہے، لیکن اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں بعض لوگ۔ زید ضارب عمر، زید عمر کا مارنے والا ہے، تو زید مبتدا ہے، ضارب عمر خبر ہے، عمر ضارب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ بکر حسن الخلقی، بکر اچھے اخلاق والا ہے، بکر اخلاق کا اچھا ہے، تو خلقی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص کا مطلب ہے قتل کا بدلہ قتل سے لیا جانا، تو قصاص فی کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور کم لام کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یہ دونوں مجرور بحرف جر ہیں۔ کم مبنی ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جری نظر نہیں آ رہی۔ خادم المدرسۃ حاضر، مدرسے کا خادم حاضر ہے، موجود ہے۔ المدرسۃ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ صلی محمود صلاۃ الجمعۃ، محمود نے جمعے کی نماز پڑھی۔ الجمعۃ صلاۃ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، الدار فی کی وجہ سے مجرور ہے، تو یہ مجرور بحرف جر ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا ایمان میں سے ایک شاخ ہے، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، الایمانی مجرور بحرف جر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لفظ اللہ مجرور بحرف جر ہے کیونکہ اس کے شروع میں لام جار رہا ہے۔ انا مکرم الناسی، میں لوگوں کا اکرام کرنے والا ہوں، الناسی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ان اللہ سمیع الدعاء، بے شک اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے، تو الدعاء سمیع کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو الناقۃ مرسلو کا مضاف الیہ ہے، اور مرسلو اصل میں تھا مرسلون، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم کا نون اور تثنیہ کا نون مضاف ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو اب حروف جارہ آپ کے سامنے کون کون سے آ گئے؟ با آ گیا، من آ گیا، عن آ گیا، فی آ گیا، علا آ گیا، لام حرف جر آ گیا، تو یہ اور فی آ گیا، یہ سارے حروف جارہ ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ با زیر بی کا ترجمہ ہے ساتھ، من اور عن کا ترجمہ ہے سے، فی کا ترجمہ ہے میں، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، با زیر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور باقی سب جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں۔